بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیرا نیوز اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحب زادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، ان دنوں جب کہ دو مقدمات میں عمران خان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں، یہ بات زیر بحث ہے سیاسی حلقوں میں اور ووٹرز میں کہ کیا عمران خان جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے جب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، ان کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا، تو ناظرین جو پڑھے لکھے ووٹرز ہیں وہ بھی نشان دیکھ کر مہر لگاتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو ووٹ دینا ہے اس کا نام ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بلے کو وہ جو نشان ملا ہوتا ہے اسے دیکھ کر مہر لگاتے ہیں۔ تو ناظرین، جب بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ ووٹرز میں کنفیوژن ہوگی۔ اس لیے اگر نشان ہوتا تو جتنے ووٹ عمران خان حاصل کر سکتے تھے اب اتنے شاید وہ ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستان سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر سائفر کیس میں عمران خان کو 10 سال بامشقت قید ہوئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو ان کی حکومت میں وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی، ان کو بھی 10 سال قید بامشقت ہوئی ہے، دونوں کو قید بامشقت ہوئی ہے جی، اور اس پر جرمانہ بھی ہوا ہے۔ جرمانہ توشہ خانہ کیس میں ہوا ہے، جی تو شان اس میں نہیں۔ اس میں نہیں۔ اچھا، تو اور توشہ خانہ کیس میں ان پر 14 سال قید ان کو اور 14 ہی سال قید ان کی پیرنی بیگم، پنکی پیرنی، ان کی جو اہلیہ ہے ان کو بھی 14 سال بامشقت قید ہوئی ہے اور اربوں روپے جرمانہ بھی ہوا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ یقیناً یہ جو اتنی سخت سزائیں ہیں یہ انتخابات پر اثر انداز ہوں گی، اور اس لیے ناظرین یہ جو سوال ہے کہ کیا عمران خان الیکشن میں، انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیں گے یا نہیں، تو یہ سوال بھی ابہام کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضرور کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ابہام کا شکار ہے۔ ناظرین، اگرچہ ان سزاؤں پر، خاص طور پر سائفر کیس میں جو سزا ہے اس پر کچھ چہمگوئیاں اس طرح کی بھی ہوئی ہیں کہ جی ان کو یہ جلدی میں کیا گیا ہے، ان کو پوری طرح سے صفائی پیش نہیں کرنے دی گئی اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو وہ موقف عمران خان کے لوگ اختیار کر رہے ہیں تو ان کی اہمیت کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ اگر ان کے وکیل پیش نہیں ہو رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب وکیل نہیں پیش ہوں گے تو مقدمہ لٹکا رہ جائے گا،
تو اس طرح سے وہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ بات ان کے بل کے خلاف چلی گئی ہے۔ اب وہ کہ حکومت نے وہ تقاضے قانون کی روح سے پورے کر دیے ہیں۔ یہ قانون ہے کہ اگر ملزم کے پاس صفائی کا وکیل نہ ہو تو حکومت اپنی طرف سے مہیا کر دیتی ہے، تو حکومت نے صفائی کے وکیل مہیا کیے جی، اور یہ تقاضا پورا ہوا، اس لیے یہ سزا قانون کے خلاف نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب اس میں ایک اور بات بھی جو ہے ان سزاؤں میں بڑی ہی کرٹیکل ہے، جی، وہ یہ کہ جو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی ہے، دنیا کے مختلف سربراہوں کی طرف سے 108 جو تحائف ملے ان کو انہوں نے کم قیمت دکھا کر اور مطلب ان میں غبن کیا۔ بالکل۔ تو اس میں بھی دونوں میاں بیوی کو، عمران خان کو بھی اور ان کی اہلیہ کو بھی 14 سال قید بامشقت ہوئی ہے۔ اب ناظرین، جو قید بامشقت ہوتی ہے، جو لوگ جیل کے اندر کی کیفیت کو، صورتحال کو نہیں جانتے، وہ یہ ان کو واضح نہیں ہوگا کہ مشقت کس طرح ان سے لی جاتی ہے۔ مشقت کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر جیل میں ایک کارخانہ ہوتا ہے، اس کارخانے میں جو بھی کام ہوتا ہو، جس قیدی کو قید بامشقت ہو، اس کو وہ جو کام جیل میں ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر سیال کوٹ کی ڈسٹرکٹ جیل میں فٹ بال بنانے کا کام ہوتا ہے، تو قیدی جو بامشقت قیدی ہے اس کو اس فٹ بال بنانے پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ قسم کی مشقتیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو انتظامیہ کا وہ مرد حضرات ہوتے ہیں جن کو لال ٹوپی پہنا کر اور ہاتھ میں ڈنڈا دے کر وہ انتظامیہ کے ساتھ وہ مددگار، جیل کی انتظامیہ کے ساتھ مددگار ہو جاتے ہیں، وہ بھی مشقت ہوتی ہے۔ اور پھر جو پڑھا لکھا قیدی ہو، وہ یا دینی تعلیم جانتا ہو، وہ جو قیدی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے یا تعلیم حاصل کرنا چاہے، وہ پڑھا لکھا قیدی اسے پڑھا دیتا ہے، یہ بھی ایک مشقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کی اہلیہ جو ان کی پیرنی کے نام سے مشہور ہیں، ان کو جیل بھیجنے کی بجائے ان کو بنی گالا ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کر وہاں محبوس کیا گیا ہے، اور اس گھر کے باہر فورسز کی، پولیس کی مطلب ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، وہ ہے ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، مگر وہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سزا تو ان کو ہوئی ہے قید بامشقت۔ بالکل۔ اب گھر کے اندر، باہر گھر سے نہ جائیں، چلے مان لیا کہ یہ قید ہے، مگر ان سے مشقت کیا لی جائے گی گھر کے اندر؟ یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دوسری سیاسی خواتین کو سزائیں ہوئیں، یا جو حوالاتی جیل میں حوالاتی تھی، اب حوالاتی اور قیدی میں ایک فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ حوالاتی اسے کہتے ہیں جس کا ابھی مقدمے کا فیصلہ نہ ہوا ہو۔ حوالات میں وہ ہوتا ہے جوڈیشل حوالات میں، یعنی عدالتی حوالات میں
یعنی شکست اس کا مقدمے کا فیصلہ نہیں، وہ صرف حکومت کے پاس مطلب حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور قیدی وہ ہوتا ہے جس کو سزا ہو جائے۔ بے شک اب کچھ بڑی سیاسی حیثیت رکھنے والی خواتین جو قیدی بھی نہیں تھی، ان کو جیل میں ان کو رکھا گیا تھا، اور یہ جب کہ ان کو قید ہو چکی ہے، سزا ہو چکی ہے، یہ قیدی بامشقت ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیسے جیل میں، وہ اپنے گھر میں بنی گالہ میں کیسے بامشقت قیدی کا رول ادا کر سکیں گے۔ بالکل تو بہرحال یہ ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں ان میں اس طرح کے کچھ سوالات بھی ہیں، مگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا جلدی میں دی گئی، فیصلہ جلدی میں ہوا، پوری طرح سے ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، اور جو اس طرح کے جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ بے معنی ہے، کیونکہ حکومت نے، اگر انہوں نے اپنے وکیل پیش نہیں کیے تھے صفائی کے وکیل، تو حکومت نے مہیا کر دیے تھے اور قانون کے مطابق کر دیے تھے، اور قانون کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان مقدموں کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ بالکل جینون فیصلے ہیں۔ ایک بس بات ہے کہ عمران خان کی اہلیہ اپنے گھر میں قید ہے، اور باقی جو خواتین تھیں وہ جیل میں تھیں، جبکہ وہ حوالات میں تھیں، قیدی نہیں تھیں، تو یہ ان کو قید بامشقت ہوئی ہے، تو یہ مشقت ان سے کیا لی جائے گی بے شک اور کس طرح لی جائے گی؟ تو بہرحال یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اگرچہ جو ووٹرز عمران خان کے ہیں، ان کے جب ایک باقاعدہ نشان نہیں ہے، اور اب جس طرح کی سزائیں بھی ہو گئی ہیں، اس کے بعد عمران خان کے امکانات کم ہو گئے ہیں کامیابی کے، کیونکہ جو لوگ عمران خان کی پارٹی کے مختلف نشانوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی حیثیت ایک آزاد امیدواروں کی ہو گئی ہے۔ تو اب جیتنے کے بعد وہ کدھر جاتے ہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ جیتنے کے بعد اگر وہ جیت جائیں تو جیتنے کے بعد وہ عمران خان کے ساتھ ہی جائیں گے، یا اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے یہ امکانات ان کے اب کم ہو گئے ہیں، تو اور یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے، ایسے یہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا اپنا کیا دھرا ہے، اس لیے کہ بھئی آپ کیوں اپنے وکیل نہیں پیش کر رہے تھے؟ بے شک آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم وکیل نہیں پیش کریں گے تو مقدمہ لٹکا رہ جائے گا اور سنا ہی نہیں جائے گا، یا لٹکا رہ جانے سے کیا مطلب مقدمہ آپ کے حق میں ہو جائے گا؟ ایسا نہیں، مگر ہمارے نظام عدلیہ، جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے، اس میں اگر کسی ابتدائی عدالت میں کوئی ایسے امکانات پیدا ہو جائیں یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو ملزم یہ سمجھتا ہو کہ اس کے حق میں نہیں ہے، تو اس کے بعد دو عدالتیں، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ ہے، جی بالکل وہ اپنا رول ادا کر سکتے وہ اپنا مقدمہ وہاں اپنی باتوں کی وضاحت کر سکتا ہے۔ ایسا اس ہی لیے ہمارے نظام عدل میں جو جس پر مقدمہ ہے، جو ملزم ہے، اس کو بھرپور مکمل یہ موقع حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو
اپنی صفائی میں جو پیش کرنا چاہتا ہے وہ پیش کرے، کیونکہ صرف ایک عدالت نہیں ہوتی، مطلب ایک عدالت کے بعد اس سے بڑی عدالت وہ اپیل کر سکتا ہے، اس میں اپنے دلائل دے سکتا ہے. اس لیے یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی ان کو فیل ٹرائی نہیں ملا، جی فیل ٹرائی نہیں ملا. فیل ٹرائی یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر یہاں کوئی بات ایسی رہ گئی ہے تو اگلی عدالتیں پڑی ہوئی ہیں. بے شک. تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. چاہتے ہوئے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے. اگر باتیں آپ کو ٹھیک لگی ہیں تو ان کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.